نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوشل میڈیا فیملی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں حاضر ہوں روزے کے فضائل و مسائل پر بات کرنے کے لیے۔ آج بتاؤں گی وہ کون لوگ ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو اور بھی چند باتیں اپنے ویڈیو میں کور کروں گی انشاءاللہ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ بنا تاخیر کے ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ تو کون لوگ ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ ان میں سب سے پہلے بیمار، جس کو روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے یا مرنے کا خوف ہو، وہ بیماری کے دوران روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ سورہ بقرہ کی روایت ہے۔ مسافروں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اس سفر کا اعتبار کریں گے جس میں نماز قصر کر سکتے ہیں لیکن بعد میں قضا کریں گے، یہ بھی سورہ بقرہ کی روایت ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی، بعد میں قضا کریں گی، بخاری کی روایت ہے۔ حامل اور مرضع، حمل یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر بچے کی صحت کے بارے میں خطرہ ہے تو افطار کریں گی اور بعد میں عذر ختم ہونے کے بعد قضا کریں گی، یہ صحیح مسئلہ ہے۔ ایسے ہی دائم المریض، جس کی شفا کی امید نہ ہو، صرف ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا یا فدیہ دے گا، روزہ نہیں رکھے گا۔ عمر رسیدہ اتنا ضعیف جو روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ افطار کرے گا اور فدیہ دے گا۔ فدیہ 2 مد گیہوں یا چاول وغیرہ دے گا۔ وہ مسلمان جو محنت کا کام کرنے پر مجبور ہے، مثلاً پتھر کے کوئلے کی کان میں مزدوری کرنے والے یا جیلوں میں بند مسلمان جن سے ناقابل برداشت محنت کا کام لیا جاتا ہے، وہ افطار کریں گے اور فدیہ دیں گے۔ ایسے ہی آج ذکر کروں گی مردے کا روزہ، ان کے بارے میں۔ مردے کے ذمے اگر فرض روزوں کی قضا ہے تو اس کے رشتہ دار 2-4 روزہ مل کر رکھیں گے اور اکیلا ایک آدمی بھی رکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ اگر کسی کے اوپر، جیسے کہ کسی کی فیملی میں کسی کا انتقال ہوا ہے اور اس پر روزے کی قضا باقی ہے تو فیملی ممبر روزے کی قضا کر سکتے ہیں۔ مردے کے ذمے اگر 30 روزے قضا کے ہوں اور اس کے رشتہ داروں کے 30 آدمی ایک ہی دن روزہ رکھ دیں تو ایسا کرنا جائز ہے۔ چھوٹا ہوا روزہ مردے کا ہو یا اپنا، لگاتار بھی اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ تفریق کے ساتھ بھی اگر قضا روزوں کی گنتی پوری نہیں ہوئی اور دوسرا رمضان آ گیا تو رمضان گزرنے کے بعد بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ ساری روایتیں بخاری کی ہیں۔ بیماری یا سفر کی وجہ سے کسی نے روزہ نہیں رکھا، رمضان کے بعد اس کی صحت اچھی ہو گئی اور قضا کرنے کا موقع ملا لیکن اپنی سستی کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا، تو ایسے مردے کے روزوں کی قضا اس کے اولیاء کریں گے۔ بیماری کی وجہ سے اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا اور اسی بیماری میں اس کی وفات ہو گئی، قضا کا موقع اس کو ملا نہیں، تو ایسے بیمار کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے اور نہ فدیہ دینا واجب ہے۔ تو اب جو ہے تراویح کے اوپر چند باتیں کروں گی۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا۔ رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ جو نفل نماز ادا کی جاتی ہے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ چونکہ ہر 2 سلام کے بعد کچھ آرام کیا جاتا ہے اس لیے اس کا نام تراویح رکھا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں تراویح اور تہجد ایک ہی نماز کا 2 نام ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق کیا جا سکتا ہے کہ رات کے اول حصہ میں جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو تراویح کہیں گے اور آخری حصہ میں پڑھیں گے تو تہجد کہیں گے، لیکن ہے دونوں ایک ہی نماز۔ ہاں، رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں جب پڑھیں گے تو اس کو قیام اللیل یا تہجد کہا جاتا ہے۔ اب بتاؤں گی میں اپنی ویڈیو میں تراویح کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تراویح کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رمضان کا مہینہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور مہینہ، آپ 11 رکعت سے زیادہ تہجد یا تراویح کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر دونوں ملا کر 11 رکعتیں ہوئیں۔ تراویح کی جماعت
رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 دن ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں باقاعدہ باجماعت نماز تراویح کا انتظام فرمایا اور امامت کے لیے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں مقرر فرما دیا۔ اس وقت سے تراویح کی نماز باجماعت ادا کی جانے لگی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت تراویح 3 دن ثابت ہے، اس لیے جماعت سے تراویح پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ نماز تراویح کے بعد 2 بار جماعت بنا کر تہجد کی نماز ادا کرنی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنے طور سے اضافی اجر کے لیے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ وطر کا معنی ہوتا ہے طاق۔ وطر کی نماز کو وطر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ طاق ہوتی ہے۔ وطر کی نماز کی رکعت پڑھی جائے گی، اس میں متعدد روایتیں آتی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وطر کی رکعت کے بارے میں 4 باب باندھا ہے: 7 رکعت وطر کا باب، 5 رکعت وطر کا باب، 3 رکعت وطر کا باب، 1 رکعت وطر کا باب۔ ہر باب کو حدیث سے ثابت کیا گیا ہے، اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وطر کی نماز 3 رکعت سے نہ کم ہے اور نہ زیادہ، ان کا قول حدیث کے خلاف ہے۔ ان تمام روایتوں میں سب سے زیادہ صحیح روایت 1 رکعت والی ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ طاق جب بھی ہوگی تو ایک ہی رکعت ہوگی۔ آپ 3 پڑھیں یا 5 اور 7 پڑھیں، تمام رکعتوں کو طاق بنانے والی آخری 1 رکعت ہوگی۔ اس لیے 1 رکعت وطر کے صحیح اور جائز ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وطر میں کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل باب باندھا ہے کہ وطر میں کیا پڑھا جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ثابت ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا جائے گا۔ وطر کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق تک وطر کا وقت رہتا ہے۔ اس بیچ میں آپ جب چاہیں وطر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یقین اور اطمینان ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ سکتا ہے تو اس کو وطر نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لے تو آخر میں وطر پڑھے، اور اگر اٹھنے پر یقین نہ ہو تو وطر پڑھ کر سوئے۔ اگر اللہ نے توفیق دی اور اٹھ گیا تو صرف تہجد کی 8 رکعت پڑھے گا، وطر نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وطر سے منع کیا گیا ہے۔ تو ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی، کل میں دعائے قنوت اور اعتکاف کے مسائل پہ بات کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کنسٹرکشن کا کام چالو ہے، اس لیے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں نوائس ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اس رمضان میں توفیق دے۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔